اچھا حضور، بیریئر ٹاؤن میں سے ایک خاتون کا سوال آیا ہے کہ اکثر عورتوں کا یہ ماننا ہے کہ جی نقاب کرنے کا ہمیں کہیں سے ثبوت نہیں ملتا، حدیث میں سے یا قرآن میں سے، تو اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہماری جس بہن نے یہ سوال کیا ہے، بہت اچھا سوال کیا انہوں نے۔ سوال کا جواب شروع کرنے سے پہلے اس کی جو وضاحتیں ہیں میں وہ آپ کے سامنے پہلے تو وضاحتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی وضاحت تو یہ ہے کہ ایک ہے ستر اور ایک ہے حجاب۔ حجاب وہ ہے جس کو ہم نقاب کہتے ہیں، لیکن ہمارے عرف میں حجاب یہ منہ ننگا چھوڑنے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک ہے ستر اور ایک ہوتا ہے نقاب جس کو ہم حجاب کہتے ہیں، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اب قرآن مجید قرآن رشید کے اندر دونوں کا ہی ذکر موجود ہے۔ ستر جو ہے یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق عورت کے جسم کے اس حصہ اور ان اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے جن کا شوہر کے علاوہ کسی اور کے سامنے کھولنا بالکل جائز نہیں ہے، چاہے وہ محرم رشتہ دار ہو یا غیر محرم رشتہ دار ہو۔ اس میں عورت کا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے اندر اختلاف ہے، اس کے علاوہ پورا جسم ہے، اور یہ باپ، بھائی، بیٹا وغیرہ کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کر سکتی، یہ ہے ستر۔ اور جو حجاب ہے اس کا تعلق عورت کے پورے جسم کے ساتھ ہے، یعنی اجنبی مردوں کے لحاظ سے عورت پورا جسم چھپائے گی، عورت پہ پورا جسم چھپانا واجب ہے، حتیٰ کہ ہاتھ، پاؤں، چہرہ وغیرہ یہ سب کچھ چھپا کے رکھے گی۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ تھی ایک وضاحت اس کی۔ اب دوسری وضاحت اس کی یہ ہے کہ پردے کا جو حکم ہے وہ قرآن مجید قرآن رشید میں دو صورتوں کے اندر موجود ہے۔ دو صورتوں میں پردے کا حکم آیا ہے۔ سب سے پہلا حکم آیا تھا ستر کا، اور وہ آیا تھا سورہ نور کے اندر نازل ہوا تھا، جو ستر کا حکم ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ سورہ نور جو ہے یہ سن 4 ہجری میں نازل ہوئی ہے، اور دوسرا حکم سورۃ الاحزاب کے اندر ہے حجاب، یہ حجاب کے متعلق، جس کو ہم حجاب کہتے ہیں، اور ویسے یہ نقاب ہے۔ تو یہ جو نقاب آگے میں انشاءاللہ یہ پیش کروں گا روایتیں بھی کہ حجاب کا مطلب نقاب ہے، وہ میں پھر احادیث آگے پیش کر کے بتاؤں گا کہ صحابیات اس کو نقاب سمجھتی تھی اور نقاب ہی کرتی تھی صحابیات، وہ پھر میں انشاءاللہ آخر میں چل کے بیان کروں گا۔ یہاں پر جو سورۃ الاحزاب کے اندر دوسرا حکم نازل ہوا ہے، تو دوسرا حکم وہ نقاب کے متعلق نازل ہوا ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، سورۃ نور جو ہے یہ نازل ہوئی ہے 4 ہجری میں، اور سورہ احزاب نازل ہوئی ہے 5 ہجری میں۔ دونوں کے اندر پردے کے حکم نازل ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور بھی وضاحت ہے، علیہ السلام کے زمانے میں جو خواتین جب کسی ضرورت کے پیش نظر باہر نکلتی تھیں، ہاتھ اور چہرے کے علاوہ پورا جسم ہی ان کا ڈھکا ہوا ہوتا تھا، یہ تو ایک عام سی بات تھی۔ لیکن پھر اس کے بعد جب سورہ نور نازل ہوئی تو اب اس پر خواتین نے مزید اپنے آپ کو پختہ کاربند کر لیا کہ وہ اس کے اوپر سختی سے عمل کرتی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ جو صرف اور صرف ازواج مطہرات بھی صرف اور صرف چہرے کو ننگا رکھتی ہیں اور اپنے ہاتھوں کو ننگا رکھتی ہیں، باقی سارا جسم ڈھک لیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ جس طرح پورا جسم ڈھکا جاتا ہے اسی طریقے سے ہاتھ اور پاؤں بھی خواتین کو ڈھانکنے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض بھی کیا، تو وہ پھر انشاءاللہ آگے چل کے اپنے مقام پہ آتی ہے وہ بات۔ اب یہاں پر سب سے پہلے تو سورہ نور کی آیہ مقدسہ سے بات کرتے ہیں۔ تو سورہ نور آیہ مقدسہ نمبر ہے اس کی 31 اس کی آیہ مقدسہ ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهُنَّ۔ یہ آیہ مقدسہ تو آگے تک ہے، لیکن اس کا میں آگے مفہوم بیان کر رہا ہوں تاکہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے ویڈیو۔ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں
مسلمان عورتیں اپنے بناؤ سنگار کو یعنی میک اپ وغیرہ کو کسی کے سامنے نہ دکھائیں بجوز اس چیز کے جو خود ظاہر ہو، اور اپنے سینوں کو اپنے دوپٹوں سے ڈھانپ کے رکھیں، اور اپنے بناؤ سنگار کو صرف ان لوگوں پر ظاہر کر سکتی ہیں: شوہر، باپ، سسر، بیٹے اور شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بانجے اور دیگر مسلمان عورتیں اور ان کی لونڈیاں، اور ایسے غلام جو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، جو خدمت گار ہیں اور عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، اور وہ بچے جو ابھی تک پوشیدہ عورتوں کی باتوں سے نا واقف ہیں۔ اور عورتوں کو یہ حکم دیا کہ عورتوں زمین پر پاؤں مار کر نہ چلو جس سے تمہاری پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے، اور اے مومنو تم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت مقدسہ کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے۔ اس میں جس بناؤ سنگار کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ واضح کر سکتی ہیں، تو اس سے مراد ہاتھ اور چہرہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے بناؤ سنگار کی چیز کو ظاہر کریں تو پھر اپنا جسم ہی ظاہر کرنے لگ جائیں معاذ اللہ، یہ تو پھر کھلی بے حیائی بنتی ہے، لہذا اس کا یہاں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جس وقت یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی تو اس آیہ مقدسہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان عورتوں نے اپنے آپ کو ہاتھ اور چہرے کے علاوہ مکمل طور پہ مستور کر لیا۔ اب رہی یہ بات کہ حجاب یعنی چہرہ بھی چھپانے کا حکم قرآن مجید کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جو ستر کا حکم ہے یعنی عورت کو مستور رہنے کا حکم ہے وہ تو ہے سورہ نور کے اندر، یہ تو واضح ہو گیا کہ عورت کو جو حکم ہے مستور رہنے کا وہ اس کی وضاحت ہو چکی۔ اب مستور سے کیا مراد کہ عورتوں نے اپنے آپ کو ڈھک لیا، اب اس کی جو تفاسیر ہے وہ یہاں پہ تفاسیر پہ میں پیش نہیں کر سکتا کیونکہ وقت کافی ہو جائے گا، پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو روایات کے اندر یعنی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عورتوں نے اپنے آپ کو ہاتھ اور چہرے کے علاوہ مکمل طور پہ ڈھک لیا تھا۔ اب اس سلسلے میں بخاری شریف کے اندر یہ موجود ہے، بخاری شریف کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 26 ہے 26، یہ نور محمد کتب خانے سے چھپی کراچی کی۔ اس کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جب قضاء حاجت کے لیے رات کو وسیع میدانوں میں چلی جاتی تھیں تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات ناپسند تھی۔ بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ حضور یہ جو آپ کی ازواج مطہرات بیٹھ جاتی ہیں تو ان کو پردے کا حکم دیے گا، ان کو پردے کا حکم دیں۔ ایک بار مرتبہ اس طرح ہوا کہ حضرت ام المومنین سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قد کے لحاظ سے تھوڑا لمبی تھی، یہ ایک دفعہ اسی طریقے سے باہر نکلی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو آواز دی کہ اے سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا ہے، رک جاؤ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نیت کیا تھی؟ یہ تھی غرض کہ اب میں ان سے اس انداز میں بات کروں گا، ہو سکتا ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام اس سلسلے میں کوئی حکم بیان فرما دے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام خاموش تھے اللہ کے حکم کے انتظار کی وجہ سے کہ اللہ کا حکم نازل ہو تو پھر اس بارے میں آگے بات کروں۔ اور جس وقت یہ معاملہ پیش آیا تو اس وقت پھر یہ آیت حجاب جو سورۃ الاحزاب کے اندر ہے وہ نازل ہوئی۔ اب اسی طریقے سے بخاری شریف کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 76 صفحہ نمبر 76 کے اندر ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کے عرض کیا تھا محبوب آپ کی خدمت میں چونکہ ہر قسم کے لوگ آتے رہتے ہیں لہذا آپ اپنی ازواج مطہرات کو جس طرح ستر کا حکم بیان فرمایا ہے اسی طریقے سے اپنی ازواج مطہرات کو حجاب کا بھی حکم فرمائیں کہ آپ کی ازواج مطہرات حجاب میں رہا کریں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ تجویز بار بار پیش کی تو پھر جو سورۃ الاحزاب کی آیات ہیں وہ نازل ہوئی۔ تو چلیں اب سورۃ الاحزاب کی آیات بینات کی طرف۔ تو سورۃ الاحزاب میں جو پہلی آیت مقدسہ نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب مجبوراً تمہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا پڑ جائے، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو جب ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کے مانگنے کی اجازت نہیں، سامنے آ کے مانگنے کی بالکل اجازت نہیں۔
اگر مانگو تو پردے کے پیچھے آ کے مانگو، اور ذالکم اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی ہے، اور وقلوبہن، ان ازواج مطہرات کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی یہ پاکیزگی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اب یہ حکم دے دیا گیا کہ آج کے بعد تم نے محبوب کریم علیہ السلام کے ازواج مطہرات سے کچھ مانگنا ہے تو پردوں کے اندر رہ کے مانگنا ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ سے بالکل واضح ہے کہ جب ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے پردے کے اندر رہنا ہے، کچھ دینا تو پردے کے اندر سے دینا ہے، اگر چہرہ اور ہاتھ ننگے رکھنے کی اجازت ہوتی تو پھر ازواج مطہرات کو یہ حکم نہ دیا جاتا، بلکہ یہ حکم دیا جاتا کہ تم سامنے سے مانگ سکتی ہو، دے سکتے ہو، لینا دینا کرنا ہو، کوئی چیز لینی دینی ہو تو پھر سامنے آ سکتے ہو۔ تو اب سامنے آنے سے جو منع کرنا ہے اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا ہے کہ اس کے بعد اب فیس ٹو فیس والا کام ختم، فیس ٹو فیس والا کام ختم، اب اس کے بعد حجاب یعنی نقاب کے اندر رہنا ہے اور پردوں کے اندر رہنا ہے۔ اب آگے دوسری آیت مقدسہ ہے، وہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59، 59 نمبر آیت مقدسہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس حکم کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیں اور اپنی شہزادیوں سے بھی فرما دیں اور ایمان والی عورتوں سے بھی فرما دیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ حکم جو آگے آ رہا ہے صرف اور صرف ازواج مطہرات کے لیے یا سرکار کی شہزادیوں کے لیے، نہیں، آگے فرمایا نساء المؤمنین، محبوب یہ مومنوں کی عورتوں سے بھی فرما دیں۔ اب جو آگے حکم آ رہا ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب وہ حکم کیا ہے؟ فرمایا یہ حکم یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پہ بھی ڈال کے نکلا کرو، اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں کے اوپر بھی لٹکا کے پھر گھروں سے نکلا کرو۔ اولاً تو یہ ہے کہ جب ضرورت ہو پھر نکلنا، یہ تو نہیں بلا ضرورت جب تمہارا دل چاہے تم گھروں سے نکل جاؤ، تو ضرورت کے وقت نکلنا ہے۔ اور دوسرا، جب گھروں سے نکلو تو اپنے چہروں کو پلو کے ساتھ ڈھانپ لیا کرو۔ اب یہاں پہ آتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اب اس کی میں آگے بات کرتا ہوں۔ اب آگے یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن، یہ قریب ہے اس کے کہ تم پہچانے جاؤ، تمہاری پہچان ہو جائے کہ تم آزاد ہوتے ہو۔ اب یہ دیکھیے اس وقت کچھ غلط قسم کے لوگ جب خواتین قضائے حاجت کے لیے جاتی تھیں تو ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ لونڈیاں ہیں، تو اس لیے ان کو حکم دے دیا گیا کہ اپنے چادروں کے پلو اچھے طریقے سے منہ کے اوپر بھی ڈال لو، تاکہ کسی بری نظر والے کی نظر تمہاری طرف اگر جائے تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ آزاد عورت ہے، یہ کوئی بے حیا لونڈی نہیں ہے جس کو ہم چھیڑیں۔ آپ پہچانی جاؤ گی، جب آپ پہچانی جاؤ گی تو آپ کے نزدیک کوئی نہیں آئے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر ڈال لیا کرو۔ اب یہ جو جلباب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلباب کا لفظ، اس جلباب کا مطلب کیا ہے؟ تو اس بارے میں علامہ ابن منظور افریقی لسان العرب کے اندر جلباب کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ وہ چادر ہوتی ہے جس کو عورت کمبل کی طرح اوپر سے اوڑھ لیتی ہے۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جس کو عورت اپنے اوپر کمبل کی طرح اوڑھ لیتی ہے۔ اسی طرح زوری نے بھی اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ اس سے مراد وہ چادر ہے جس سے تمام کا تمام جسم ڈھک جاتا ہے، اس سے مراد وہ چادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، ایسی چادروں کے اندر نکلا کرو کہ جن کے ساتھ تمہارا پورا کا پورا جسم ڈھکا جائے۔ اب یہاں پر ایک اور وضاحت کر دوں کہ جو بزرگ خواتین ہوتی ہیں، بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ حکم میں تھوڑی تخفیف ہے۔ اب یہ دیکھیے سورہ نور کی آیت نمبر 60، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینۃ وان یستعففن خیر لہن۔ وہ بوڑھی عورتیں جن کو نکاح کی اب حاجت نہیں رہی، اگر وہ اپنے چہرے کا کپڑا اتار دیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حال میں
کہ وہ اپنی زینت دکھاتی نہ پھرے، اپنی زینت کو نہ دکھاتی پھرے۔ یہ نہیں ہے کہ اب کپڑا انہیں اتارنے کا حکم دیا گیا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دوپٹہ بالکل اتار کے رکھ دیں۔ دوپٹہ اتار کے رکھ دیں گی تو ظاہری بات ہے یہ تو کھلی ہوئی بے حیائی بنے گی، اور پھر اس کا مطلب تو یہی ہوگا کہ دوپٹہ صرف چہروں سے ہٹانے کی ان کو ضرورت ہے۔ اور آگے یہ بھی آگے فرما دیا ہے کہ اگر وہ اس سے بھی بچ جائے، یعنی اپنے چہروں سے بھی کپڑا نہ ہٹائے، تو یہ ان کے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر ظاہری بات ہے کہ یہاں لباس اتارنا مراد نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو اجازت ہے لباس بھی اتار دیں، اور نہ ہی ان کو سینے کے ابھار کھولنے کی اجازت ہے۔ اگر سینے کو ابھار اتار دیں تو یہ بھی تو کھلی ہوئی بے حیائی ہے، یہ بھی تو اسلام اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر ایک اس کا مفہوم بنتا ہے وہ یہ کہ چہرے کے اوپر جو چادر لی ہوئی بزرگ عورتوں کو اس کی اجازت ہے اگر اتارنا چاہیں، جن کو نکاح کی طرف حاجت نہیں، بلکہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ ہی وہ خود، ان کے اندر حاجت ہی ختم ہو گئی ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں کہ جن کے اندر شہوت ہی ختم ہو چکی ہے بزرگی کی وجہ سے۔ اب ایسی خواتین تو پھر ان کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ چاہیں اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیں، لیکن پھر بھی فرمایا اگر وہ نہ ہٹائیں تو ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جب بزرگ خواتین کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے جن کو نکاح کی بالکل خواہش ہی نہیں ہے، ان کو بھی جب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر نہ اتارے نقاب تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو پھر جوان عورت کے لیے تو پھر بدریقے والا یہ حکم ہوگا کہ وہ نہ اتارے۔ اب یہاں تک ہم نے ایک مختصر وضاحت کی ہے۔ اب آگے میں انشاءاللہ چل کے یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابیات جو محبوب کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں تھیں، ان صحابیات کا طریقہ کیا تھا، وہ نقاب کس انداز میں لیتی تھیں۔ اب اس سلسلے میں سب سے پہلی روایت جو بخاری شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296 یعنی 296 نمبر صفحہ پر ہے، یہ واقعہ افک جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی تھی، یہ وہ واقعہ ہے۔ جس وقت محبوب کریم علیہ السلام غزوہ بنی مصطلق سے واپس تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے نکلی اور قافلہ چلا گیا۔ جب آپ واپس آئیں قضاء حاجت سے تو آپ نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، تو وہاں پر آپ بیٹھ گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب واپس مڑیں گے دیکھیں گے مجھے وہاں پہنچ کر کہ میں نہیں ہوں، تو وہ واپس آئیں گے اور مجھے آ کے لے جائیں گے، نہیں تو پھر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ڈیوٹی سرکار علیہ السلام نے لگائی ہوئی تھی کہ جہاں سے قافلہ اٹھے گا تم نے اس جگہ پہ صبح کے وقت آنا اور آ کے دیکھنا ہے کہ قافلے کی اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو تم نے وہ چیز اٹھا کے لے آنی ہے۔ وہاں پر حضرت صفوان جب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ انسان نما کوئی چیز نظر آئی ہے، تو آپ نے تھوڑا سا آگے ہو کے دیکھا، تو چونکہ ابھی پردے کا اس وقت حکم نازل تو ہو چکا تھا، لیکن حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تو پہچان لیے یہ تو ایسا ہے۔ تو انہوں نے دور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے دور سے پڑھا تو حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اٹھی، آواز ان کی میں نے سنی، میں اٹھی تو میں نے فوراً اپنے آپ کو درست کیا، اور درست کس طریقے سے کیا؟ آپ فرماتی ہیں کہ فوراً میں نے اپنی چادر کو اپنے چہرے کے اوپر بھی ڈال لیا، میں نے اپنی چادر کو اپنے چہرے کے اوپر بھی ڈال لیا۔ یہ حکم کوئی آج کا نہیں ہے۔ حضرت ام المومنین سے پوچھیں کہ یہ یدنینا علینا من جلابیبہن کا کیا مطلب ہے؟ ان کو جب یہ آیا مقدسہ جب ان کو پتہ چلی انہوں نے فوراً اپنے چہروں کو ڈھک لیا تھا۔ صحابیات نے فرماتی ہیں میں نے اپنے چہرے کو بھی ڈھک لیا۔ اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، اور جو بخاری شریف کے لفظ ہے وہی ہے فخمرت وجہی بجلبابی، یہاں پر بھی وہی جلباب لفظ آیا ہے، تو جلباب یعنی میں نے اپنی وہ چادر اپنے چہرے کے اوپر بھی ڈال لی، تو چہرے کو بھی میں نے اپنے کو ڈھانپ لیا اچھے طریقے سے۔ یہ بھی ایک روایت۔ اب آگے دیکھیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں جس وقت خیبر سے واپسی ہوئی نا تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام حضرت صفیہ سے شادی کر چکے تھے، تو عورتیں جا رہی تھیں حضرت صفیہ کو دیکھنے کے لیے۔ یہ جو روایت بیان کر رہا ہوں یہ روایت ابن ماجہ شریف کی صفحہ نمبر 143 143 نمبر صفحہ پہ موجود ہے۔ تو حضرت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ جب صحابیات نے دیکھا کہ حضرت صفیہ آ گئی ہیں تو صفیہ کو دیکھنے کے لیے گئیں، فرماتی ہیں میں نے بھی اپنے اوپر چادر اوڑھی اور میں بھی پہنچ گئی دیکھنے کے لیے، لیکن
کہتی ہیں کہ مجھے محبوب کریم علیہ السلام نے میری آنکھ سے دیکھ کے، ایک آنکھ سے دیکھ کے فرمایا مجھے سرکار نے پہچان لیا، ایک آنکھ سے دیکھ کے سرکار نے مجھے پہچان لیا، میری سرکار نے ایک آنکھ دیکھ کے سرکار نے پہچان لیا۔ تو اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ حضرت ام المومنین جب گھر سے نکلی تھیں تو کس انداز میں تھیں کہ سارا چہرہ بھی ڈھکا ہوا، سارا جسم بھی ڈھکا ہوا تھا، سرکار نے صرف ایک آنکھ کو دیکھ لیا تو سرکار نے اس ایک آنکھ سے پہچان لیا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں اس وقت وہاں سے دوڑی، جب میں دوڑی تو محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے فوراً پکڑا اور اپنی گود میں لے لیا۔ پھر سرکار نے مجھے فرمایا ہاں بتاؤ صفیہ کو کیسا پایا؟ تو چونکہ عورتوں کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے، اپنی غیرت ہوتی ہے، عورت نہیں چاہتی کہ میرے ساتھ کوئی میری سوکن بھی ہو، اس لیے انہوں نے وہ عورتوں والا انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ حضور یہ یہودن کو یہودیوں کے حوالے کر دیں۔ تو جہاں تک یہ بات رہی ہے تو بات کی بات ہے، یہودن کو یہودیوں کے حوالے کر دیں، لیکن جو ہمارا یہاں پہ مین مقصود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سرکار نے مجھے ایک آنکھ دے کے پہچان لیا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب ازواج مطہرات جاتی تھیں تو پھر صرف اور صرف ایک آنکھ ننگی رکھتی تھی، باقی پورا کا پورا جسم ڈھک لیتی تھی۔ یہ نقاب کی بات کرتے ہیں آپ، نقاب دیکھیے جی، نقاب تو ہے دونوں آنکھوں میں، جس طرح آج کا نقاب ہے تو دونوں آنکھیں ننگی رکھی جاتی ہیں، وہاں پر تو آنکھ بھی دونوں نہیں ننگی بلکہ ایک ننگی آنکھ ہے۔ فرماتی ہیں بس وہ دیکھنے کے لیے تھی، سرکار نے اس سے بھی مجھے پہچان لیا۔ اب یہ دوسری حدیث، اب آگے تیسری حدیث، یہ ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 پہ ہے، 154 صفحہ نمبر 156 پہ یہ حدیث ہے، یہ بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہم سواری پر احرام کی حالت میں تھے، احرام کی حالت میں تھے اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ پھر کہتے ہیں جب لوگ ہمارے پاس سے گزرتے، چونکہ سواری پہ سفر ہو رہا تھا، لوگ گزر رہے تھے، تو کہتے ہیں جس وقت ہمارے پاس سے ہمارے سامنے سے لوگ گزرتے تو ہم احرام کی حالت میں اپنی چادروں کے پلو سر کے اوپر رکھ کے نیچے سے ڈھکا لیتی اور اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتے تھے۔ لوگوں سے احرام کی حالت میں بھی چہرے کو چھپا لیا کرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چہرے کے اوپر چادر رکھ لیا کرتے، مطلب یہ سر کے اوپر چادر ہوتی اور چہرے کے آگے کر لی جاتی چادر، اور چہرہ لوگوں کے سامنے آنے سے چھپا لیا جاتا۔ اس سے بھی یہ مطلب واضح ہے کہ اگر احرام کی حالت میں جن کی اتنی سختی ہے تو عام حالات میں وہ کتنی سختی سے نقاب پہنتی ہوگی۔ اب آگے دیکھیے اسی طریقے سے موطا امام مالک کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صفحہ نمبر 334 پر اس حدیث کو بیان فرمایا۔ حضرت فاطمہ بنت منذر بیان کرتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں تھیں، ہم احرام کی حالت میں تھیں اور اپنا چہرہ جب بھی کوئی ہمارے پاس لڑنے لگتی تو ہم اپنا چہرہ ڈھک لیا کرتی تھیں۔ کہتی ہیں اس وقت ہمارے پاس حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی موجود تھی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شہزادی حضرت اسماء وہاں پر موجود تھیں۔ فرماتی ہیں وہ تو دین کو اچھے طریقے سے جاننے والی تھی، اگرچہ ہمیں تھوڑا علم تھا لیکن ان کو تو بڑا علم تھا۔ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ بنت منذر کہ ہمیں حضرت اسماء بنت ابی بکر نے ایک دفعہ بھی منع نہیں کیا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، اور طریقہ کیا تھا وہی کہ سر کے اوپر چادر رکھی اور آگے سے جھکا کے پردہ کر لیا تاکہ چہرہ کسی کو نظر نہ آئے۔ یہ 4 حدیثیں ہو گئیں۔ اب آگے 5ویں حدیث ہے، یہ ابو داؤد شریف کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 336 اور 337 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ حضرت شماس رضی اللہ عنہ سے ایک عورت ام خلاد نامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے کے متعلق اس نے پوچھنا تھا کہ اس کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سرکار علیہ السلام کے پاس جب حاضر ہوئی تو صحابہ کھڑے تھے، انہوں نے پوچھا کہ اماں یہ تو نے نقاب پہنا ہوا ہے حالانکہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ تو اس اماں نے جو جواب دیا، کیا خوبصورت جواب دیا، آج کی ماؤں بہنوں کے لیے وہ جواب دلوں کی تختی پہ لکھنے والا ہے اور قابل عمل ہے وہ جواب۔ اس خاتون نے جواب دیا، اس نے کہا میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی، بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی، حیا تو میرے اندر باقی ہے۔ اور آئی کس حالت میں؟ نقاب پہننے کی حالت میں آئی۔ تو ان 5 احادیث سے یہ واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں جو لیڈیز تھیں، عورتیں تھیں، وہ نقاب پہنا کرتی تھیں۔ اور ابھی تک تو میں نے اس آیہ مقدسہ کی جو تفاسیر ہے وہ نہیں بیان کی، ان تفاسیر کو اگر بیان کروں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی، جن سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم یدنین علیہن من جلابیبہن کا جو حکم ہے، یہ حکم نقاب کے لیے کہ لیڈیز کو نقاب بھی ضرور کرنا چاہیے۔